بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم رمضان المبارک کے تیسرا عشرہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم بتائیں گے آپ کو رمضان المبارک کے تیسرا عشرے کی فضیلت۔ دوستو ہمیشہ سے دنیا کا دستور ہے کہ فقراء مالدار کے دروازوں پر جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ عبد اور معبود کے درمیان ہے، ساجد اور سجود کے درمیان ہے۔ جو انسان اس عارضی دنیا میں اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ ذات اس کو ہر نعمت سے نوازتی ہے۔ تیزی سے گزرتے رمضان کا آخری عشرہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، تاکہ مومن سے عبادت میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو وہ اس عشرے میں عبادت کر کے اس کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جو ہم سب انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک پیغام ہے۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر کی وہ مبارک ساتیں ہیں جس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے زبان قاصر ہے۔ اس عشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے زیادہ عبادت کرتے اور حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی اٹھاتے کہ وہ عبادت، ذکر اور تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کریں۔ اسی عشرے میں وہ طاق راتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتے ہیں۔ اسی عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کا اہتمام فرماتے تاکہ خلوت میں اپنے رب کی فرما برداری پر عمل کر سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں تہمت کس لیتے اور فرمایا اس عشرے میں جتنی محنت سے عبادت کرتے اتنی عام حالات میں کبھی نہیں کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی تہمت کس لیتے تھے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے اور خوب محنت سے عبادت کرتے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا یعنی سوزش ہو جاتی تھی۔ آخری عشرے کے 10 دن دوزخ کی آگ سے نجات کے دن ہیں، اس لیے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ دوستو دوسرے عشرے کی دعا ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ دوستو جس طرح رمضان کو دوسرے تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح آخری عشرے کو بھی باقی دونوں عشروں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس آخری 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے زیادہ اور کیا لگایا جائے کہ دنیا کے سب سے بہتر اور برتر انسان، نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے کی فضیلت بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں اعتکاف فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس آخری عشرے کی مبارک ساتوں کو سمیٹیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے رمضان المبارک کے تمام روزے بہت اچھے گزرے ہوں گے اور امید ہے کہ آنے والے تمام روزے آپ خوش و خضوع اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔